حضرت اورنگ زیب اور ایک ہندو لڑکی۔ پنڈت لالا رام کا گھرانہ کاشی کے پنڈتوں کا ایک نہایت مشہور گھرانہ تھا۔ بھارت سے دور دور سے لوگ اور سینکڑوں یاتری ہر وقت اس کے مہمان خانے میں بھرے رہتے تھے۔ جائیداد بھی اچھی خاصی تھی۔ ذات برادری کے لوگ بھی بھروسے کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لگ بھگ سارے بنارس میں لوگ پنڈت جی کو جانتے تھے۔ شہرت کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ 1000 تمناؤں کے بعد ان کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ بچی بہت خوبصورت تھی۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کہاں نہیں ہوتی، لیکن اس گھر کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر جب تک ماں باپ اپنی بچی کا منہ نہیں دیکھ لیتے تھے، کسی چیز کو دیکھنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ بچی نے جیسے ہی شعور کی منزل میں قدم رکھا تو اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے کئی استاد مقرر کر دیے گئے۔ اس نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تو خدا کی طرف سے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عقل و ذہانت بھی اسے غضب کی ملی تھی۔ حسن و شہرت کے ساتھ ساتھ اب اس کے علم و کمال کی چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ صبح کے وقت جب وہ گنگا اسنان کے لیے نکلتی تھی تو راہ گزر میں سینکڑوں پروانے اپنی آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے تھے۔ حیا اور پارسائی کی وہ ایک مجسمہ گھر سے نکلتے وقت پلکوں کی چلمن جو گراتی تھی تو وہ سیدھا گھر آ کر ہی اوپر اٹھاتی تھی۔ راستے میں کبھی نظر اٹھا کر اس نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سال میں ایک بار ہنومان مندر میں پوجا کے لیے جاتی تھی۔ متھرا، ایودھیا اور ہندو دھرم کے تمام بڑے بڑے شہروں سے اس کے لیے پیغام نکاح یعنی شادی کے رشتے آ چکے تھے، لیکن ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور ہو، اور کوئی ایسا دلہا تلاش کر رہی تھی جو ساری خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر جمائی بننے کے لیے بھی تیار ہو۔ اسی لیے جتنے بھی رشتے آتے تھے انہیں ٹال دیا جاتا تھا۔ ماں باپ پیار سے اپنی بیٹی کو شکنتلا کہتے تھے۔ بڑے ہونے کے بعد یہی نام سب کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اب شکنتلا کا نام گھر ہی کے لوگوں کی زبان پر نہیں تھا، بلکہ دور دور تک شکنتلا کے نام کی شہرت پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک انہی دنوں میں حضرت اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت سارے ہندوستان پر تھی۔ اس وقت حضرت اورنگ زیب رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم خان نامی ایک شخص کو بنارس کا کوتوال بنا کر بھیج دیا۔ ابھی اسے آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت پھیل گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایت ظالم، کمینہ اور بدترین شخص تھا، اور اتنے رعب و دبدبے سے رہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بول سکتا تھا۔ اس کی خطرناک نگاہوں کی مار سے کسی نو شگفتہ کلی کا بچ پانا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی چلمنوں کے پیچھے مہکتی ہوئی زلفوں کا سراغ لگاتے پھرتے تھے۔ ایک دن جاسوسوں نے شکنتلا کا پتہ لگا لیا اور یہ خبر اس عیاش کوتوال ابراہیم خان کو پہنچائی اور کہنے لگے، حضور آپ تو بیکار میں پریشان ہیں، اپنے وقت کا سب سے بڑا چمکتا ہوا ہیرا اسی بنارس میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پنڈت لالا رام کی بیٹی شکنتلا اس کمل کا پھول ہے جو سارے جھیل میں صرف ایک ہی کھلتا ہے۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گھائل اس کی گلی کا چکر کاٹتے ہیں اور اس کی دیوار سے اپنی آنکھیں سینک کر چلے آتے ہیں۔ وہ چلتی ہے تو قدموں کی آہٹ سے قیامت جاگ اٹھتی ہے۔ اس کی مست آنکھوں میں جیسے میخانہ تیرتا رہتا ہے۔ کبھی وہ اپنی زلفیں بکھیر دیتی ہے تو ہر طرف کالی گھٹاؤں کا موسم امڑنے لگتا ہے۔ اس کا ایک تبسم نہ جانے کتنے ناسوروں کا علاج ہے۔ اس کے بدن کی رنگت اتنی نکھری ہوئی ہے کہ جیسے کسی نے چاندی کا کھازا ہی مل دیا ہو۔ یہ سن کر کوتوال کے منہ میں پانی آ گیا۔ حرص و ہوس کا شیطان اس کی آنکھوں میں ناچنے لگا۔
اس کی نظر کی درندگی اب ننگی ہو چکی تھی۔ ایک بدمست شرابی کی طرح بہکتے ہوئے انداز میں کہا، تم اس کے گھر کا صحیح پتہ معلوم کر کے آؤ اور یہ خبر بھی لے کر آؤ کہ وہ اپنے گھر سے باہر کب نکلتی ہے۔ دوسرے دن جاسوسوں نے ساری تفصیلات معلوم کر کے کوتوال کو یہ اطلاع دے دی کہ کاشی کے فلاں محلے میں بالکل گنگا کے بغل میں اس کا گھر ہے۔ بالکل صبح سویرے وہ گنگا اسنان کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ رات اور دن میں اس کے گھر سے نکلنے کا بس یہی ایک وقت ہے۔ کوتوال نے پنڈت لالا رام کو اپنے دربار میں بلوا لیا اور اس نے پنڈت سے کہا، ہمیں یہ خبر ہوئی ہے کہ شکنتلا نام کی تمہاری ایک بیٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے اپنے گھر کی زینت بنائیں، لہٰذا اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے تک پہنچا دینا۔ باپ نے جب یہ بات سنی تو لرز گیا اور وہ کوتوال کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگا، رحم کی بھیک مانگنے لگا، لیکن اس کی چیخو پکار کا اثر کوتوال پر کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے پنڈت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکی دیتے ہوئے کہا، تجھے صرف 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر اس دوران میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر نہ لگی تو پھر یاد رکھنا کہ میں اپنے سپاہیوں کے ذریعے اسے زبردستی بھی اٹھا سکتا ہوں۔ باپ روتا ہوا گھر آیا اور سارا ماجرا شکنتلا کو بتایا تو بیٹی نے باپ کو مشورہ دیا اور کہا کہ آپ کوتوال سے 1 مہینے کی مہلت مانگیں، تو کوتوال کی طرف سے 1 مہینے کی مہلت بھی دے دی گئی۔ اب شکنتلا نے مردانہ لباس پہنا، سر پر امامہ باندھا، گھوڑے پر سوار ہوئی اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ سلطان نماز جمعہ سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کے سامنے شہزادوں کا لباس پہنے ہوئے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں 1 لمحے کی دیر نہ لگی۔ نقیب کو حکم دیا کہ فوراً اسے میرے خاص کمرے میں لایا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جوں ہی دیوان خاص میں اپنے تخت پر بیٹھے، آپ نے یہ حکم دیا، لو بیٹی، یہ چادر لو اور اسے اوڑھ لو۔ ایک اجنبی عورت کو مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے عورت ہونے کا راز مت چھپاؤ۔ میں تمہاری فریاد سننے کے لیے ہی تو یہاں بیٹھا ہوں۔ شکنتلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ کہانی سنتے وقت بادشاہ کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا، کبھی پلکیں بھیگ جاتی تھی، کبھی غصے کے مارے چہرہ لال ہو جاتا تھا۔ جب وہ اپنا بیان ختم کر چکی تو سلطان نے اپنا حکم سنایا اور کہا، 1 مہینے کی مہلت میں اب صرف کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ تم فوراً اپنے گھر لوٹ جاؤ اور اپنے ماں باپ سے کہہ دینا کہ وہ فوراً تمہارے ڈولی کا انتظام کرے۔ یہ حکم سن کر شکنتلا کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ چادر کے ایک کونے میں اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس آئی۔ راستے بھر ناکامی کی چوٹ اسے ستاتی رہی۔ بار بار وہ یہی سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر کبھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹی کہہ کر پکارنا یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا، ضرور آئے گا وہ میری مدد کرنے اور اس ظالم کو سزا دینے کے لیے۔ جو تاریخ مقرر تھی اسی تاریخ پر شکنتلا کی ڈولی تیار ہو گئی۔ سارے شہر میں کوتوال کے ظلم کی بھیانک دہشت طاری تھی۔ بوڑھا کوتوال خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی اور ملکہ حسن آج اس کے گھر کی زینت بننے جا رہی تھی اور وہ اپنی ہوس کی پیاس بجھانے جا رہا تھا۔ کسی نے خبر دی کہ شکنتلا کی ڈولی بہت قریب آ گئی ہے، بس چند ہی قدم کے فاصلے پر ہے۔ بوڑھا کوتوال پیسے لٹانے میں مصروف ہو گیا اور بنارس کے بھکاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی۔ کوتوال کا غرور اور جاگ اٹھا۔ پیسے لٹاتا لٹاتا ڈولی کے قریب پہنچ گیا۔
اب جب اس کی نظر اٹھتی ہے تو سامنے شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کھڑے تھے۔ کوتوال خوف سے کانپنے لگتا ہے، دہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوکھ جاتا ہے، مورتی کی طرح بے حرکت ہو کر رہ جاتا ہے۔ غصے سے کانپتے ہوئے شہنشاہ نے کہا، کیوں ظالم، میں نے اسی کرتوت کے لیے تجھے بنارس بھیجا تھا۔ دن دہاڑے حیا کا خون کرتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ ایک ہولناک قہر اور ظلم کا تماشا رچاتے ہوئے تجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ حق کے مقابلے میں اورنگزیب کی تلوار اپنے اور پرائے کا کوئی فرق نہیں رکھتی؟ کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے؟ یہاں کے لوگوں کی عزت اور آبرو اور جان و مال کی حفاظت ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ غصے کے مارے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا چہرہ لال ہو کر رہ گیا تھا، آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے تھے اور ایک کوتوال تھا جس کا خون خشک ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی دہلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی آ پہنچا۔ کوتوال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس پاپی کو اس کے برے کرموں کی سزا دو تاکہ دوسروں کے لیے اس کا انجام ایک عبرت بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے دونوں پاؤں الگ الگ کر کے دو خونخوار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے باندھ دیے گئے اور پوری طاقت کے ساتھ ہاتھیوں کو الگ الگ سمت میں دوڑایا گیا، یہاں تک کہ زمین پر اس کمینے کے ریزے ریزے بکھر گئے۔ سارا بنارس اورنگزیب کے رحم و انصاف سے گونج رہا تھا۔ شکنتلا کی ڈولی اب اپنے گھر پہنچی۔ تبھی بادشاہ بھی اس کے گھر پہنچ گئے اور پہنچتے ہی فوراً حکم دیا کہ میں پیاس کی شدت سے بےتاب ہوں، مجھے سب سے پہلے پانی پلایا جائے۔ میں اس دن سے پیاسا ہوں جس دن سے شکنتلا نے میرے سامنے اپنی فریاد پیش کی تھی۔ اسی دن میں نے اپنے خدا سے پکا وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں ایک مظلوم برہمن کو ان کا انصاف نہیں دلاؤں گا، اپنے حلق کے نیچے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اتاروں گا۔ شکنتلا نے دوشالے سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہا، بھارت کے سوامی، مجھے پورا وشواس تھا کہ آپ نے جسے اپنی بیٹی بنایا ہے اس کی لاز بچانے کے لیے آپ ضرور آئیں گے۔ اپنی محبوب رعایا کے ساتھ یہ انیائے آپ سے ہرگز دیکھا نہ جائے گا، اسی لیے میں نے اپنی زمین میں ایک چبوترا پہلے سے ہی بنوا دیا تھا تاکہ ہمارے شہنشاہ جب یہاں آئے تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ ان کو تلاش کرنی نہ پڑے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پہلے وضو کر کے شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ کھانا کھاتے ہیں۔ پانی کے چند گھونٹ پی کر جوں ہی واپس لوٹنا چاہتے ہیں، پنڈت لالا رام ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، جہاں پناہ، اس بھومی کو آپ نے اپنے سجدے سے پوتر بنا دیا ہے، اب ہم اسے کسی دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ شہنشاہ نے اس اعلان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک تانبے کے پتر پر ایک تحریر لکھ کر دے دی کہ اس مسجد کے متولی ہمیشہ اسی خاندان کے لوگ رہیں گے، اور آج بھی گنگا کے کنارے یہ مسجد کھڑی ہے، اس کا نام دھریرا کی مسجد ہے۔ پیارے دوستوں، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے۔ اسلام کی خاصیت عدل و انصاف ہے، جو کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آج اگرچہ لوگ ان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا۔ بے شک اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ایک عادل اور ایک انصاف پر بادشاہ تھے۔ ہمارے ایسے انصاف پسند بادشاہوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل دین 24 کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔